السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں اس انداز سے درود پاک پڑھیں کہ مائک سے زیادہ آپ کی آواز ہونی چاہیے۔ کس کے اوپر درود پڑھنا ہے؟ جو درود سن کے جواب بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کا صدہ احسان ہے کہ اس رب لم یزل نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ بھی وہی ہے، دن بھی جمعے کا تھا۔ حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ حضرت علی کی جو عظمت ہے، مومن سنتا ہے نا تو چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، کرنی نہیں چاہیے۔ مومن ہو اور حضرت علی کے نام کے اوپر اسے کہا جائے کہ بھائی آپ نے خوش ہو کے بیٹھنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم لوگ کسی کا بھی ذکر کریں تو تنگ دلی سے نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے، رب کے محبوبوں کا ذکر محبت سے کیا کرتے ہیں۔ جو میرا موضوع سخن ہے اور جو بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، میں نے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو۔ نماز پڑھنے میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے، کسی طرح کی معافی نہیں ہے، لیکن جب فرمایا نا نمازوں کی حفاظت کرو تو ساری نمازیں آ گئیں، لیکن الگ سے فرمایا والصلاۃ الوسطی، جو بیچ والی نماز ہے یعنی عصر کی نماز، اس کے بارے میں تاکید زیادہ فرمائی ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ جو سب سے اب پتہ کیا چلا، سب نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن سب نمازوں میں بھی عصر کی نماز زیادہ اہم ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آ گیا کہ جھولی میں رب کے محبوب کا سر تھا، حضرت علی کی نماز تھی، محبوب کی نیند پہ انہوں نے سب سے اہم چیز، سب سے بلند چیز نماز کو بھی چھوڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ نظروں کی قضا پھر ادا ہوں، جو قضا ہو جائے نظروں سے پھر ادا ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نظروں سے گرا دیا جائے تو پھر ادائیں نہیں ہوتی۔ ادھر تو یہ ہے، دوسری طرف معاملہ دیکھیں، بندے کو حکم ہے کہ اپنی جان کی حفاظت اس نے کرنی ہے۔
کھانا کھانا حلال ہے نا، لیکن اتنا زیادہ کھانے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کے جان کو تکلیف ہو جائے۔ آپ اتنا کھانا کھائیں کہ حلال چیز کھا کے مر جائیں، شریعت کہتی ہے غلط ہے۔ اتنا کھائیں آپ کی جو آپ کا جسم ہے اس سے توانائی دے، لیکن اتنا زیادہ کھانا کھا لینا کہ جسم کو تکلیف ہو، شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ جان بچانا بھی فرض ہے اور اہم فرض ہے، لیکن ایک مقام وہ بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جان بھی حضور کی نیند پہ قربان کر دی۔ تو موضوع یہ بنا کہ میرے مصطفیٰ کی نیند ہے اور ایک صحابی وہ حضور کی نیند پہ جان قربان کر دیتے ہیں، دوسرے صحابی حضور کی نیند پہ نماز قربان کر دیتے ہیں۔ اب تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ غار ثور ہجرت کا واقعہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ رستے کے اندر غار ثور آتا ہے اور غار ثور میں آپ نے 3 دن 3 راتیں گزاری ہیں، اور ساتھ جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جب مکہ سے چلے، کافر کیا کافر تھے اور میرے محبوب کی کیا شان تھی، مخالفت تو کرتے تھے لیکن امانتیں بھی میرے مصطفیٰ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، حضور کے پاس۔ جب ہجرت کا سفر کرنے لگے، حضرت علی کا انتخاب فرمایا یہ امانتیں کافروں کی ہیں، یہ رکھ لو اور انہیں کافروں کو لوٹا کے میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ باہر کافر پہرا دے کے کھڑے ہیں، اندر حضرت علی حضور کے بستر میں سو گئے، اور جو لوگوں کی امانتیں تھیں سرکار نے حضرت علی کے سپرد کی، جو رب کی امانت خود تھے اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کے سپرد کر دیا۔ اب جب گئے، ایک جان دونوں کی خطرہ ہے، ابو بکر صدیق کی بھی حضرت علی کی بھی۔ حضرت علی کو بسترے میں سلا دیا، خود ابو بکر کو لے کے چل دیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی یہ عظمت دیکھ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ ہم لوگ عبادت کے لیے کافی ہیں اور ہم تیری عبادت کریں گے، یہ انسان ہے، زمین میں خون ریزی کریں گے، تو انہیں کیوں بناتا ہے؟ دیکھو آج منظر بھی دیکھو، رب کے محبوب کے یاروں کا حال بھی دیکھو کہ دیکھو وہ رب کے محبوب اور محبوب کے بھی محبوب ہیں، انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ حضور کے اوپر لٹانے کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ اب آپ گئے، غار ثور ہے، اور جس سانپ نے آپ کو ڈسا نا، یہ سانپ بھی عاشق تھا۔ کس کے دور میں تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہتا ہے کہ مجھے مکہ کا رستہ بتائیں۔ عیسیٰ فرماتے ہیں تجھے مکہ سے کیا کام؟ کہا میں نے نبیوں سے سنا ہے، 600 سال میری عمر گزر گئی، نبیوں سے سنا ہے کہ رب کا آخری نبی، رب کا بھی محبوب، نبیوں کا بھی محبوب، وہ آئیں گے، مکہ کی سرزمین ہوگی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جائیں گے، جاگ کے میری بات سننی ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جائیں گے۔ تو میں مکہ میں تو نہیں جا سکتا، انسانوں کی آبادی ہے، میں چاہتا ہوں جو ہجرت کی بات بیان کی ہے میں رستے میں ٹھہر جاؤں، اور جب وہ غار میں آئیں میں ان کی زیارت کروں، میرا عشق اب یہ کہتا ہے۔ کہا کتنی عمر ہے؟ سانپ کہنے لگا اے اللہ کے نبی 600 سال گزار چکا ہوں،
آپ نے فرمایا ابھی میرے اور ان کے درمیان 600 سال اور رہتے ہیں، اتنا صبر کرے گا؟ کہا جس محبوب کے لیے 600 سال صبر کر لیے، اسی محبوب کے لیے 600 سال اور صبر کر لوں گا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ارے میرا محبوب، میرا نبی یونیورسل محبوب ہے، ان سے صرف انسانوں نے نہیں پیار کیا، انسانوں نے بھی پیار کیا ہے، درختوں نے بھی پیار کیا ہے، فرشتوں نے بھی پیار کیا ہے، اور جنگل کے درندوں پرندوں چرندوں نے بھی پیار کیا ہے۔ وہ رب کا محبوب رستہ بتا دیا، سانپ سفر کر کے پہنچ گیا غار ثور، رب نے کیسی مدد کی۔ سانپ بھی عاشق تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا جو ساتھ آ رہے ہیں وہ بھی بڑے عاشق ہیں۔ سانپ نے 70 سوراخ غار ثور میں بنائے۔ کتنے؟ 70 سوراخ غار ثور میں بنائے کہ ایک رستہ بند ہوا تو دوسرے سے چلا جاؤں گا، دوسرا رستہ بند ہوا تیسرے سے چلا جاؤں گا۔ 70 سوراخ بنائے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے غار ثور کے پاس پہنچے، عرض کیا حضور آپ ادھر رکیے، میں اندر جا کے غار کی صفائی کرتا ہوں، آپ تشریف لے آئیے گا۔ اندر گئے، دیکھا کہ سوراخ ہی سوراخ ہیں۔ آپ نے اپنے قمیض کے کپڑوں قمیض کو پھاڑنا شروع کیا، ہر سوراخ میں رکھ دیا، ایک سوراخ بچا۔ کہا اس سے کوئی میرے نبی کو محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو وہاں اپنی ایڑی کو رکھ لیا۔ اب آواز دی رب کے محبوب اندر تشریف لے آئیے۔ حضور اندر گئے تو یہاں خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں رب کے محبوب کی محبت جلوہ گر ہو جائے تو اسے چاہیے اپنے دل میں صدیق کی محبت کو پیدا کرے۔ کیوں؟ جس دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو، اس دل میں رب کے محبوب کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایسے ڈھیلے ڈھیلے سنیں گے، ایسے تو مزہ نہیں ہے۔ دیکھیں میرا پسینہ آپ دیکھیں، یہ پسینے کس کے لیے ہیں؟ جانے پسینے سب کچھ حضور کی عزت کے لیے۔ آپ ایڑی رکھ دی، سرکار کو اندر بلا لیا، حضور آئے، سر حضرت ابو بکر کی جھولی میں رکھا، سو گئے۔ جب سوئے نا تو سانپ نے سارے سوراخ کو چیک کیا، ایک سوراخ پہ آیا نرم چیز ملی، ایڑی، پہلے سر کو رگڑا۔ ابو بکر صدیق نے سر نہیں ہٹایا، اپنا پاؤں نہیں ہٹایا، اس نے پھر ڈس دیا۔ جب ڈسا ابو بکر صدیق نے پھر بھی حرکت نہیں کی، اس لیے کہ کہیں میرے محبوب کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ جان جاتی ہے تو جائے، نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ ایڑی پھر نہیں ہٹائی، لیکن اتنی تکلیف بڑھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رب کے محبوب کے چہرے کو چومنے لگے۔ حضور کے چہرے پہ آئے، آپ کی آنکھ کھلی، فرمانے لگے ابو بکر کیا ہوا؟ ما یبکی کا یا ابا بکر، کس نے تجھے رلا دیا؟ عرض کرنے لگے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، موت تیرے قدموں میں ہے تو زندگی تیری جھولی میں ہے۔ آپ نے لعاب دہن لگایا اور ابو بکر صدیق کی زہر کو دور کر دیا۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت بولے بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، وہ تو سانپ سے ڈسوا چکے تھے، کئی بار ڈسوا چکے تھے حضور کی نیند کے لیے، لیکن ہلائی نہیں کہ نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو لیکن وہ تو جان قربان کر چکے تھے، یہ تو حضور نے لعاب دہن لگا کے ان کی زندگی کو واپس لوٹا دیا، زندگی ان کی جان واپس کر دی، وہ تو جان قربان کر چکے تھے۔ اب جان آ گئی۔ اب دوسری بات سنیں، حضرت علی کی سفر میں ہیں، کون؟ رب کے محبوب، ساتھ صحابہ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، مقام صحبہ ہے،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، سرکار آئے، حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے آپ سو گئے، حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، منظر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب حضرت علی نے نہیں کہا میں نے نماز نہیں پڑھی، انہیں پتہ ہے یہ تو رب کے محبوب ہیں، اگر میں نے جھولی پیش نہ کی تو جھولیاں اور بڑے پیش کرنے والے ہیں، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے، یہ قسمت تو بعد میں موقع ملے یا نہیں۔ سرکار نے بھی نہیں پوچھا، حضرت علی کی گود میں سرکار کا سر ہے، سو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی جس ٹائم سورج غروب ہو چکا تھا، نماز عصر قضا ہو گئی۔ کس پہ قضا کی؟ حضرت علی تو وہ ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں۔ ایک اور جگہ سوال کیا، جنت میں نماز ہوگی؟ فرمایا جنت میں تو ہر سانس ایسے جیسے سانس ہے ایسے ہی اللہ کا ذکر چلے گا، جنت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ جہاں نماز نہ ہو وہاں علی کو سکون نہیں ملتا۔ آج نیند پہ، مصطفیٰ کی نیند پہ نماز عصر کو قربان کر دیا، قضا کر دیا، سورج غروب ہو گیا۔ اب حضور اٹھے، جب وقت تھا میرے نبی نے پوچھا ہی نہیں علی نماز پڑھی ہے یا نہیں، اب سورج غروب ہو گیا، اٹھ کے پوچھ رہے ہیں اے علی عصر پڑھ لی تھی؟ جب وقت تھا پوچھا نہیں، سورج غروب ہو گیا، پوچھ رہے ہیں اے علی عصر پڑھ لی تھی؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ عصر نہیں پڑھی تھی، عصر نہیں پڑھی تھی۔ تو رب کے محبوب نے فرمایا اے علی بتا عصر قضا پڑھنا چاہتا ہے یا وقت میں ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا حضور آپ کی نیند پہ قربان کی ہے، قضا تو نہیں پڑھوں گا، ادا ہی پڑھوں گا، ادا پڑھوں گا۔ اب رب کے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے فرمانے لگے اللہم ان علیجن کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تو سورج کو واپس پلٹا دے، سورج کو واپس پلٹا دے۔ سوال ہے آپ سے، رب کی اطاعت کیسے؟ نماز تو چھوڑ دی، نماز پڑھنا رب کی اطاعت ہے، نماز چھوڑنا رب کی اطاعت ہے۔ رب کی اطاعت کیسے؟ نماز تو چھوڑ چکے، لیکن بتانا مقصد یہ تھا اطاعت وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل کے کی جائے۔ رب کے محبوب کی نیند پہ قربان کی ہے تو حضور کی بھی اطاعت ہے، رب کی بھی اطاعت ہے۔ یا اللہ سورج واپس پلٹا دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور نے دعا کی، سورج ایسے جو غروب ہو چکا ایسے پلٹ آیا جیسے رسے باندھ کے اسے واپس کھینچ لیا گیا ہو، واپس پلٹ آیا۔ حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی، کیا پتہ چلا، نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا ایک اور محبت کی بات، جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں چلا جاتا ہے، اگلے دن نکلنے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ جب سرکار نے دعا کی تھی سورج کہاں تھا؟ غروب ہو گیا تھا، کہاں تھا؟ بول کے بتائیں، کہاں تھا؟ اللہ کے عرش کے سامنے۔ کس حالت میں تھا؟ سجدے کی حالت میں۔ جب حضور نے دعا کی ہوگی یا اللہ سورج کو واپس پلٹا، سورج سجدے میں تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوگا یا اللہ تیرا محبوب کہتا ہے واپس پلٹا، کیا کروں، تیرا سجدہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا ادھر ہی سے جو گزر کے آیا ہے، تجھے پتہ نہیں علی نے کیا کیا تھا؟ علی نے بھی رب کے محبوب کی وجہ سے نیند پہ نماز قربان کی، سجدے قربان کیے۔ رب کا محبوب فرماتا ہے تو بھی سجدہ چھوڑ کے محبوب کے حکم پہ عمل کر دے۔
سورج واپس پلٹا، نماز پڑھی، اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات میں اور سب نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ سب سے اہم چیز جان کو قربان کرتے ہیں مصطفیٰ کی نیند پہ، اور نماز سب سے افضل کام ہے، وہ بھی سب سے افضل اثر جس کی رب نے تاکید فرمائی، حضرت علی قربان کرتے ہیں مصطفیٰ کی نیند پہ۔ تو دونوں نے قربانیاں دیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے جہاں رزلٹ نکالا، فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، حضور کی ذات پہ نہیں، حضور کی نیند پہ، بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے۔ پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، کہا ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب رزلٹ یہ نکلا، فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، جتنے بھی فرض ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی فرض ہیں اور جتنے بھی فرض ہیں سب یہ درخت کی شاخوں کی طرح ہیں، اصل جڑ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل غلامی تو مصطفیٰ کی ہے، اگر حضور کی غلامی نہیں تو کوئی فرض قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز حضور کی غلامی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، سب کچھ بہت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اپنا تو سادہ سا اصول زندگی ہے، دوست جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ میرے لیے تو حضور کی محبت پہلے ہے، میں تو اس بندے کو اس گلی سے نہیں گزرنا پسند کرتا کہ مجھے پتا ہو وہ بندہ ہے جو میرے محبوب کی ایک شان کا بھی انکاری ہے، میری اس سے نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ اس سے کوئی تعلق واسطہ ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ کسی قسم کی بھی میری مخالفت کرے، کچھ بھی کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور یہی محبت کام آئے گی۔ اعلیٰ حضرت نے یہی سبق دیا ہے، یہی بات بتائی ہے، آج لے ان کی پناہ۔ ارے یہ منبر رسول بھی مصطفیٰ کی مرہون منت ہے، یہ مصلی رسول بھی حضور کی عنایت ہے، میں اور یہ سب کچھ قربان ہے حضور کی عظمت پہ۔ اعلیٰ حضرت نے سبق دیا ہے، کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا قیامت میں تو ماننا پڑے گا، پھر وہاں کام نہیں چلے گا۔ اور کسی شاعر نے اگلی بات کی، کہا جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا اور لے کر جو جانب خلد رضوان گیا، شور اٹھا وہ گدائے شاہ ذیشان گیا، میرے اعمال تو بخشش کے قابل نہ تھے، پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب، تعظیم ہم سب کا مقدر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔